السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہماری آج کی یہ ویڈیو 9th کلاس کے گیسٹ پیپر سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ یہ پیئرنگ اسکیم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم آپ لوگوں کو موسٹ لیٹسٹ پیئرنگ اسکیم بتائیں گے ترجمات القرآن کی، اور یہ 9th کلاس والوں کے لیے ہے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، اکیڈمیز فیلوز کے ساتھ، یا جن کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہے تو ان کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا پیئرنگ اسکیم بتائیں گے، جس سے پیپر تیار کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ 40 سے 45 نمبر جو ہے وہ گین کر سکیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پیئرنگ اسکیم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ کلاس 9th والوں کے لیے ہے، اور یہ ترجمات القرآن یا قرآن پاک آپ کہہ لیں، جو بھی اس کو کہنا چاہتے ہیں، 2025 کے، اور یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہے، خواہ وہ لاہور بورڈ ہو، سرگودا بورڈ ہو، ساہیوال بورڈ ہو، ڈی جی خان بورڈ ہو، ملتان بورڈ ہو، وٹ ایور، پنجاب میں جتنے بھی بورڈز ہیں تمام بورڈز کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ یہ مارننگ گروپ کے لیے بھی ہے اور ایوننگ گروپ کے لیے بھی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ لوگوں کو پیڈ پی ڈی ایف گیسٹ چاہیے، گیسٹ پیپر چاہیے کسی بھی کلاس کے، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بی اے بی کام، کسی بھی کلاس کے آپ کو پیڈ گیسٹ پیپر چاہیے، جو کہ انشاءاللہ 100% ویلڈ اور امپورٹنٹ گیسٹ پیپر ہوں گے آپ لوگوں کے بورڈز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسرے ایڈمن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر نہ ہو تو آپ ہمیں یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو واٹس ایپ کا گروپ ہوگا وہ لنک میں شیئر کر دیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ترجمات القرآن کا پیپر ہے، جو کہ 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں جو فرسٹ کوسچن ہوگا وہ ہوگا آپ کا معروضی سوالات۔ تو یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ سوال معروضی پر مشتمل ہوگا۔ یہ سوال تمام مقررہ صورتوں کے تعارف، یعنی صورتوں کے جتنے بھی تعارف ہیں ان کے ترجمے کے اندر سے وہ نکال کے دے سکتے ہیں۔ مرکزی خیال، مرکزی مضامین یا مرکزی خیال، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خلاصہ اور اہم نکات میں سے حصہ معروضی سوالات پر مشتمل ہوگا، اور یہ ٹوٹل 10 معروضی کے سوال ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارے پاس جو کوسچن نمبر 2 ہے، کوسچن نمبر 2 میں ہمارے پاس مختصر سوالات ہوں گے، جو کہ آپ کو ٹوٹل 8 سوالات دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنا ہوں گے، اور اس کے ہر کوسچن کے 2 نمبر ہوں گے۔ اب یہ کہاں سے آئیں گے یہ دیکھتے ہیں۔ مختصر سوالات تمام مقررہ صورتوں میں سے پوچھے جائیں گے۔ اب کون سی صورتیں ہیں یہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ کون سی امپورٹنٹ صورتیں ہیں، ان میں کون سی آیات امپورٹنٹ ہے، کون سے ترجمے امپورٹنٹ ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتانے والا ہوں میں۔ ان میں سے الف، صورتوں کا تعارف، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سے شارٹ کوسچن بن کے آئے گا۔ مرکزی خیالات میں سے بھی شارٹ کوسچن بن کے آئے گا، اور اہم نکات جو آپ کو اویلیبل ہیں بک میں اس میں سے بھی شارٹ کوسچن بن کے آئیں گے۔ بے جو اس کا پارٹ ہے، یعنی بی، منتخب کردہ آیات میں سے، جو آپ کے منتخب کردہ آیات ہیں ان میں سے شارٹ کوسچنز آئیں گے کہ مرکبات کا بامحاورہ ترجمہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی آیت دے دی جائے گی، اس کا آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے، وہ بھی شارٹ کوسچن بن کے آ جائے گا۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹوٹل آپ کے پاس 8 شارٹ کوسچنز ہوں گے، جس میں سے آپ نے 5 شارٹ کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، ایک کوسچن کے 2 نمبر ہوں گے، تو یہ ٹوٹل 10 نمبر کا ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارے پاس جو کوسچن ہے وہ ہے کوسچن نمبر 3۔ اب کوسچن نمبر 3 میں کیا ہے، یہ قرآنی الفاظ کے معنی، یعنی آپ کو الفاظ معنی آئیں گے، عربی میں ایک ورڈ دے دیا جائے گا، اس کا آپ نے اردو میں معنی لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ٹوٹل 8 دیے جائیں گے۔ 8 میں سے آپ نے جو ہے وہ 5 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ ایک جو معروضی وہ کیا کہتے ہیں، ایک جو الفاظ معنی ہوگا اس کا 1 نمبر ہوگا، تو 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں، تو اس طرح یہ ٹوٹل 5 نمبر کا آپ کا بن جائے گا۔ اب اس میں کہاں سے الفاظ معنی بن کر آئیں گے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس سوال میں منتخب کردہ قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کریں، قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ 8 قرآنی الفاظ میں سے آپ نے 5 کے معنی لکھنے ہوں گے۔ یہ تمام الفاظ منتخب کردہ، یہ صورت سین والا آنا تھا،
منتخب کردہ صورتوں کے الفاظ میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, تو اس کے 5 نمبر بن جائیں گے. یہ تھا ہمارا کویشچن نمبر 3. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے. اب کویشچن نمبر 4 میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ آیات کے ترجمے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ لانگ کویشچن ہوگا تو یہ آیات کا ترجمہ ہوگا. آپ کے پاس ٹوٹل 5 آیات دی گئی ہوں گی. ان 5 میں سے آپ نے 3 کے ترجمے کرنے ہوں گے. ایک آیت کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو اس کے 5 نمبر ہوں گے, 3 کے ٹوٹل 15 نمبر. یعنی 5 آپ کو ترجمے آئیں گے. وہ ایک بھی صورت میں سے اٹھا کے سارے دے سکتے ہیں, وہ 2 صورتوں میں سے بھی دے سکتے ہیں, وہ 3 میں سے بھی دے سکتے ہیں, وہ ہر صورت میں سے ایک ایک بھی دے سکتے ہیں. مطلب 5 الگ الگ صورتوں میں سے آپ کو ایک ایک صورت دے دیں گے اور اس کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوگا. اس سوال میں منتخب کردہ آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا. 5 آیات میں سے آپ نے 3 آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوگا یا لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, 1 کے نمبر 5 ہوں گے, 3 کے 15 نمبر ہو جائیں گے. اس طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کویشچن نمبر 5 ہے. اب کویشچن نمبر 5 میں ہمارے پاس ایک تفصیلی سوال آئیں گے 2, آپ نے اس میں سے ایک اٹیمپٹ کرنا ہوگا, جس کو ہم لانگ کویشچن بولتے ہیں یا حصہ انشائیہ سوال بولتے ہیں. یہ 10 نمبر کا ایک لانگ ہوگا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اب یہ کہاں سے آ سکتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس سوال کے لیے آپ کو قرآن کریم کی جو مقررہ صورتیں ہیں, اب میں نے پہلے بتا دی کہ جو مقررہ صورتیں ہیں, مختص صورتیں ہیں, منتخب کردہ صورتیں وہ کون سی ہیں, وہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. تو ان صورتوں کے تعارف, آپ کو تعارف بھی دے سکتے ہیں کہ سورہ حج کے تعارف پر نوٹ لکھیں, سورہ طٰہٰ کے تعارف پر نوٹ لکھیں, سورہ مریم کے تعارف پر لکھیں, سورہ فرقان پر لکھیں, سورہ طٰہٰ پر نوٹ لکھیں یا اس کے تعارف پر نوٹ لکھیں. اس طرح کا کویشچن بن کے آ جائے گا. یا آپ کو مرکزی خیال دے دیں گے کہ مرکزی خیال پر اس کا مرکزی خیال لکھیں. ٹھیک ہے, اس کا خلاصہ لکھیں یا اس کے اہم نکات لکھیں کہ اس صورت میں کن کن پوائنٹس کو بیان کیا گیا ہے, کن کن چیزوں کو, کن کن واقعات کو, کن کن قرآنی احکامات کو ڈسکس کیا گیا ہے, وہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے. تو آپ سے ٹوٹل 2 سوالات پوچھے جائیں گے. آپ نے کسی ایک کا جو ہے وہ آنسر دینا ہوگا, کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہوگا آپ نے. تو یہ ایک لانگ کویشچن آپ کا 10 نمبر کا ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک بار پھر دیکھ لیں, حصہ معروضی آپ کا کویشچن نمبر 1 ہوتا ہے, یہ 10 نمبر کا ہوگا. باقی جو آپ کا سبجیکٹیو پورشن ہوگا وہ آپ کا 40 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے, جس میں کویشچن نمبر 2 آپ کا 10 نمبر کا ہوگا, کویشچن نمبر 3 آپ کا 5 نمبر کا ہوگا, کویشچن نمبر 4 آپ کا 15 نمبر کا ہوگا اور کویشچن نمبر 5 آپ کا 10 نمبر کا ہوگا. تو ان کو ٹوٹل اگر ہم کریں تو یہ 40 نمبر بن جائیں گے. حصہ دوم یعنی جو سبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے وہ 40 نمبر کا, جو حصہ اول ہوتا ہے آبجیکٹیو کا وہ 10 نمبر کا. اس طرح یہ ٹوٹل آپ کا 40 نمبر کا 50 نمبر کا کویشچن پیپر بنے گا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اب جو مختص آپ کی آیات ہیں, قرآنی آیات 9th کلاس والوں کے لیے, اس میں سورہ مریم ہے, ٹھیک ہے, سورہ احقاف ہے, سورہ مریم ہے, سورہ حج ہے, سورہ طٰہٰ ہے, سورہ فرقان ہے اور سورۃ انبیاء ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے قرآنی الفاظ, بامحاورہ ترجمہ, ان کے تعارف, ان کی قرآنی آیات کا ترجمہ, یہ ساری چیزیں آپ نے ان میں سے یاد کرنی ہے. سورہ حج کے لیے آپ نے آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 29 تک تیاری کرنی ہے. سورہ احقاف کے لیے آیت نمبر 13, 14, 15 کی تیاری کرنی ہے. سورہ مریم کے لیے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک تیاری کرنی ہے. سورہ طٰہٰ کے لیے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 37 تک. سورہ فرقان کے لیے 63 سے 70 تک اور سورۃ انبیاء کے لیے آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 35 آپ نے تیاری کرنی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ترجمات القرآن کے پیئرنگ سکیم سے ریلیٹڈ, جس میں ہم نے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں بتائیں. اگر آپ ان چیزوں پر اس ویڈیو پر عمل کرتے ہوئے یہ چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں یہ پریپیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ 40+ مارکس ایزیلی لے لیں گے پیپر کے اندر. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.